ایک غلطی ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے کہ اذان ہو جاتی ہے اور لوگ ادھر ادھر باتوں میں مشغول رہتے ہیں اور نماز کی طرف نہیں چلتے۔ حالانکہ اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اذان کے بعد مسجد کی طرف جانا اس کی شرعی کیا حیثیت ہے۔ اذان ہونے کے بعد مسجد کی طرف چلنا یہ واجب ہے، اس لیے کہ عام مشائخ کے نزدیک جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ واجب ہے، اور جو چیز ترک واجب کا سبب بنے، یعنی کہ واجب کے چھوڑنے کا سبب بنتی ہے، وہ چیز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ اس لیے اذان ہونے کے بعد ادھر ادھر کھڑے ہو کر باتیں کرنا اور مسجد کی طرف نہ جانا اور اس طرح باتوں کے اندر مشغول ہو جانا کہ جس سے انسان کی نماز جماعت کے ساتھ چھوٹنے کا اندیشہ ہو، یہ چیز مکروہ تحریمی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اذان ہونے کے فوراً بعد ان کی فکر یہ ہو کہ وہ فوراً مسجد کی طرف رخ کریں اور مسجد میں جا کر نماز کو باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کریں، اس لیے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ واجب ہے، اور جو چیز واجب کے چھوڑنے کا سبب بنتی ہے وہ مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ لہذا اذان ہونے کے بعد اس طرح باتوں میں مشغول ہو جانا کہ جس کی وجہ سے جماعت ہی چھوٹ جائے، یہ چیز مکروہ تحریمی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت سورہ بقرہ آیت نمبر 43 کے اندر بیان کرتا ہے اور فرماتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت کریمہ کے تحت حضرات مفسرین نے لکھا ہے امر اللہ تعالی بالرکوع مع الراکعین وذلك يكون في حالة المشاركة في الركوع فكان أمرا بإقامة الصلاة بالجماعة ومطلق الأمر لوجوب العمل، کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب کہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ لہذا اس آیت کریمہ کے اندر مطلق امر یہ دیا گیا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو اس آیت میں ارکعوا یہ صیغہ امر ہے جو مطلق ہے، اور مطلق امر جب بولا جاتا ہے تو وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ واجب ہے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اذان ہونے کے فوراً بعد مسجد کی طرف چل پڑیں۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں لقد هممت ان آمر رجلا يصلي بالناس فانصرفوا الى اقوام تخلفوا عن الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم، کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کسی انسان کو مصلی پر کھڑا کروں تاکہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں ایسے لوگوں کے گھروں پر جاؤں کہ جو لوگ جماعت سے نماز ادا نہیں کرتے اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اس حدیث کے تحت حضرات علماء نے لکھا ہے وَمِثْلُ هَذَا الْوَعِيدِ لَا يَلْحَقُ إِلَّا بِتَرْكِ الْوَاجِبِ، کہ اس طرح کی وعید صرف واجب کے ترک کرنے پر ہی ہو سکتی ہیں، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کے جماعت کے ساتھ نہ پڑھنے پر اتنی سخت وعید بیان فرمائی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ واجب ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت اذا سمع الاذان فما عمل بعده فهو حرام، کہ جب اذان کو سن لیا جائے تو اذان ہونے کے بعد جس کام کو کیا جائے گا وہ کام حرام ہوگا۔ لہذا اس کے اندر بھی وعید بیان کی گئی۔ اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ اذان ہونے کے بعد مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ فوراً مسجد کی طرف رخ کریں اور نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں، اس لیے کہ حضرات علماء نے اور حضرات فقہاء نے بھی اس بات کی صراحت کی اور فرمایا ہے فقد قال عامۃ مشائخنا انہا واجبۃ، کہ عام مشائخ کا قول یہ ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ واجب ہے۔ لہذا ان تمام دلیلوں کی بنیاد پر یہ بات نکل کر آتی ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ واجب ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اذان ہونے کے بعد فوراً مسجد کی جانب رخ کریں اور ادھر ادھر باتوں میں مشغول نہ ہوں تاکہ ان کی جماعت فوت نہ ہو، اس لیے کہ اس طرح باتوں میں مشغول ہو جانا کہ جس سے جماعت کے چھوٹ جانے کا اندیشہ ہو یہ مکروہ تحریمی ہے۔